بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے انتخاب کرنا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے. اچھا دوسری بات، جس میں اکثر لوگوں کی گاڑی کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، بہت شدید، آپ سمجھیے گا کہ میں پریشانی کا شکار ہوں اس حوالے سے. اب اگر اسی مثال میں آپ کہیں گے کہ میں ڈرائیور اس آدمی کو رکھوں گا جو میری برادری کا ہے، چاہے اس کو گاڑی نہ چلانے آتی ہو، لیکن میں ڈرائیور اسی کو رکھوں گا جو میری برادری کا ہے. رکھیں گے کبھی؟ بھئی یہ آدمی ہے میری برادری کا ہے، گاڑی نہیں چلانی آتی، گاڑی اس کے حوالے کریں گے؟ جیسا بھی ہے تو میری برادری کا نا، تو اس کو گاڑی چلا رکھ لیتا ہوں. تو جس آدمی کو آپ نے صرف اس بنیاد پر ڈرائیور رکھا کہ میری برادری کا ہے، گاڑی نہیں چلانی آتی، پھر بھی کیا ہوا، اپنی برادری کا ہے، گاڑی اس کو دے دی، تو کل وہ کیا ہوگا؟ آگے خالی جگہ خود پر کر لیں. اور اگر آپ نے کسی باورچی کو اس بنیاد پر رکھا کہ میں اس کو اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میری برادری کا ہے، کھانا نہیں پکانا آتا ہے اس کو، کوئی بات نہیں، برادری کا تو ہے، تو کیا ہوگا؟ کل وہ جتنا لذیذ کھانا بنا کے آپ کو کھلائے گا آپ کو معلوم ہے. تو جس آدمی کو جس معیار پر ہم ڈرائیور نہیں رکھتے، جس معیار پر ہم باورچی نہیں رکھتے، اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے اپنے کاروبار کے لیے مینیجر چاہیے، لیکن مینیجر اس آدمی کو رکھوں گا جو میری برادری کا ہوگا، چاہے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، چاہے میٹرک پاس بھی نہ ہو، انٹر پاس بھی نہ ہو، بی اے بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کوئی اسکلز نہ ہو، لیکن چونکہ میری برادری کا ہے اس لیے میں اس کو مینیجر رکھوں گا. کوئی ایسا عقل مند دیکھا آج تک آپ نے؟ بیٹی کی شادی کی 36 سال عمر ہو چکی ہے لڑکیوں کی، 31 سال عمر ہو چکی ہے لڑکیوں کی، 32 سال عمر ہو چکی ہے لڑکیوں کی. یہ میں اپنے بالکل سامنے آنکھوں دیکھے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں. اور والد صاحب کی سوئی اٹکی ہوئی اس بات کے اوپر کہ برادری کا رشتہ آئے گا تو شادی کروں گا، برادری کا رشتہ نہیں آئے گا تو شادی نہیں کروں گا. سری ظلم ہے یہ، سری ظلم. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں کا کبھی تاخیر نہ کرنا: نماز کا جب وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، لڑکی جب بالغ ہو جائے. اگر تمہارے پاس ایسے رشتے آئے جن کے دین سے تم راضی ہو اور تم نے رشتہ نہ کیا تو بہت بڑا فساد ہو گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا. تو آج ہم برادری کے اندر یہ برادری کا سلسلہ یہ لے بیٹھے گا آپ کو. نہیں، اگر ٹھیک ہے آپ کی برادری میں، آپ کے خاندان میں شریف لڑکا موجود ہے، دیندار لڑکا موجود ہے، باصلاحیت لڑکا موجود ہے جو گھر کو آباد کر سکتا ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ خاندان میں کریں. اگر آپ کے خاندان میں برادری میں اچھا لڑکا موجود ہے، لیکن ایک آدمی لڑکا موجود ہے خاندان کے اندر، لڑکی اچھی دیندار ہے. میں اپنے مدرسے کے احوال آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے مدرسے کے احوال بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو 6 سال 7 سال دین پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، سب کچھ پڑھا دیا، پڑھانے کے بعد اس بات پہ راضی ہیں کہ میرا داماد بے نمازی ہو، اس بات پہ راضی ہیں کہ نشے میں ہو، اس بات پہ راضی ہیں کہ اس کے اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہو، اس بات پہ راضی ہیں کہ اس گھر کے اندر ایک وقت کی نماز نہ ہوتی ہو، اس بات پہ راضی ہیں کہ اس گھر کے اندر شرعی پردہ نہ ہوتا ہو. اس بچی نے 6-7 سال جتنا قرآن اور حدیث پڑھا، اس سب کا جنازہ نکل جائے، وہ اس کے اوپر راضی ہے. لیکن برادری سے باہر کیسے نکاح کر دوں، اس کے لیے راضی نہیں ہے. برادریوں کے نام میں نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ زیادہ برا مان جائیں کہ وہ آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کون کون سی برادریوں کی بات چل رہی ہے میری. یہ سری ظلم ہے، سری ظلم ہے یہ کہ لڑکیوں کو، بچیوں کو اس بنیاد پہ بٹھا کے رکھا ہے کہ یہ برادری کا رشتہ ملے گا. ایک دفعہ خاتون کا رشتہ کا فون آ گیا، حضرت دعا فرمائے بیٹیوں کے رشتے کے لیے. میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا رشتے نہیں آ رہے تھے؟ یہ رشتے تو آ رہے ہیں. تو میں نے پھر کیوں نہیں کہا جی ہم سادات میں سے ہیں، سادات میں رشتہ کرتے ہیں. میں نے کہا پتہ ہے کہ سب سے بڑے سید کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ بنو ہاشم کے تھے. آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کیا جو بنو امیہ میں سے تھے، بنو ہاشم میں سے نہیں تھے. آپ نے اپنے خاندان سے باہر، بنو ہاشم سے باہر حضرت عثمان کو ایک بیٹی دی. ان کا انتقال ہوا تو آپ نے دوسری بیٹی دی. آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا. تو کیا ہم سادات ہو کر، ہم سید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خاندانوں میں، مختلف قبائل میں آپ نے نکاح نہیں فرمائے؟ آپ نے خود بھی مختلف قبائل میں نکاح فرمائے.
تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ. دوسرا ہمارے پاس برادری کا ہے. برادری کا ہونا اگر اپنی ہی برادری ہو یہ ایک اضافی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ نکاح کے لیے دار و مدار اور اس درجے میں اس کے اوپر انحصار کہ جو مرضی ہو جائے، خاندان اکٹھے ہو جائیں، لیکن فلاں نے ہماری برادری سے باہر رشتہ کیسے کیا؟ جاہلیت کی باتیں یہ تعصب کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم بنی آدم آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو. تو خاندان انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تو تم کو خاندان اور قبائل میں اس لیے تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اور تقوی والا ہے.